2022 سے 2023 ہم جس پوزیشن پہ پہنچے، اس وقت آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو شخص ڈیفالٹ کی بات کرے گا وہ ملک دشمن ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 5.82 ارب ڈالر ہمارے پاس اس وقت ریزروز موجود ہیں، کمرشل بینکوں کے پاس 5.86 ارب ڈالر موجود ہیں۔ آپ نے 8 ارب ڈالر ادا کرنے اس ہفتے، جنوری کے اسی پہلے ہفتے میں گلف کے 2 کمرشل بینکس کا 1.01 ارب ڈالر ادا کرنے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے جو ریزروز ہیں وہ 4 کچھ ارب ڈالر جو ہے وہ رہ جائیں گے۔ یہ جو صورتحال پہ ملکی خزانہ آیا ہے آپ کی حکومت کے دوران، پولیٹیکل سٹیبلٹی کس کی ذمہ داری بنتی ہے لانا؟ اکنامک سٹیبلٹی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر آ جاتی ہے؟ مجھے کوئی دنیا کا ماڈل بتا دیں اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، سیاسی ماحول بہتر ہوگا، شدت نہیں ہوگی، گالی گلوچ نہیں ہوگا، سڑکوں پہ عوام نہیں ہوگی، لانے کی کوشش نہیں کی جاتی، اداروں کو لڑانے کی کوشش نہیں ہوگی، تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی۔ میں آپ کو یہ درست ترتیب میں بتاتا ہوں، درست ترتیب میں بتاتا ہوں۔ ہوتا ہی ہے کہ فروری بلکہ 8 مارچ سے پہلے نا آپ مجھے میں نے جو سوال کیا ہے میں بالکل اسی طرف ایگری کرتے ہیں آپ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے؟ سٹیبلٹی جو ہے اسی کی طرف میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ 8 مارچ سے پہلے کوئی ایک IMF کی، کسی دنیا کے ادارے کی رپورٹ، کسی بڑے نیوز پیپر کی، جریدے کی جو اکانومی کو کور کرتا ہو، اس کی رپورٹ دکھا دیں جو کہہ رہا ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ہوتا کیا ہے، آپ آتے ہیں، آپ کی ہر پریس کانفرنس آپ کی حکومت کی وہی ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے ملک ڈیفالٹ کے دھانے پر پہنچا دیا، ہم ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے آئے۔ یہ تھی پریس کانفرنسز۔ کوئی ایک پریس کانفرنس نہیں جس میں حکومت نے خود پینک نہ مچایا ہو۔ لوگوں نے ڈالر خریدنا شروع کیا، ذخیرہ کرنا شروع کیا، اسمگل کرنا شروع کیا۔ یہ پینک آپ کی حکومت نے کریٹ کیا۔ دیکھیں صرف حکومت نہیں، اس میں میڈیا کا رول بھی ہے، یقیناً غیر ذمہ داران بیانات بھی ہوتا ہے، اسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ آپ اگر ہر پریس کانفرنس ایک اپوزیشن جماعت جو سڑکوں پہ کھڑی ہے، ہر صورت میں اداروں کے اوپر، جوڈیشری کے اوپر، الیکشن کمیشن کے اوپر، پارلیمنٹ کے اوپر، ایک جماعت ہی پارلیمنٹ سے اٹھ کے باہر چلی جائے تو سٹیبلٹی دنیا کو کیا میسج آپ دے رہے ہیں؟ آپ ہی مائنس کرنا چاہ رہے ہیں نا۔ نہیں یار، مائنس سیاسی طور پر کر دیں، عمران خان کو نکال دیں، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں، تو اسی وجہ سے سٹیبلٹی نہیں آ رہی نا۔ دیکھیں سیاسی طور پہ کسی کو مائنس کیا جا سکتا ہے، ٹیکنیکلی سیاستدانوں کو مائنس اس ملک میں کبھی بھی نہیں کیا جا سکا۔ آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مثال آپ کے سامنے ہے، میاں نواز شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے، شہید بی بی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہ میرا تو کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ جو بھی سیاستدان ہوگا جو جینوئن عوام میں سے ہوگا اس کو آپ نہیں مائنس کر سکتے ٹیکنیکلی۔ صورتحال یہی نظر آ رہی ہے لیکن اگر کئیوں کی خواہش ہو سکتی ہے، میری بات سنو، خواہش ہو سکتی ہے، کئیوں کی خواہش ہو سکتی ہے، بیانات ہو سکتے ہیں، سیاسی بیانات، پریکٹیکلی آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ نے احتساب جینوئن کرنا ہے تو پھر اس کے لیے لوگوں کو احتساب جینوئن نظر آنا چاہیے۔ انجینئر احتساب نہ پہلے ٹھیک تھا نہ اب ٹھیک ہوگا۔ کولیشن پارٹنر ہیں ایاز صادق صاحب، انہوں نے کل گزشتہ روز جو ہے وہ ایک بیان دیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان تیاری کر لو، تم نے نااہل ہونا ہے، تمہارے جیل جانے کے لیے مقدمے ان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ بیسیکلی عمران خان کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں نا پکچر سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی دیکھیں یہ خان صاحب نے جیسے جیسا خود ان کے ساتھ کی ہے، اب وہی بیانات تو وہ نون لیگ بھی دے ہی رہی ہے نا، وہ بیانات ورسز بیانات ہی آ رہے ہیں۔ اب ادھر سے بھی تو ہر وقت یہی تو میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو پیچھے ہٹا کر پہلے ملک کے لیے، ریاست، اس ملک کو بچانے کے لیے، ملک کی بنیادیں تو نہیں ہلنی چاہیے نا، تو آپ بچانے کے لیے ہمیں سیاستدانوں کو تھوڑی سی شدت پسندی کم کرنی پڑے گی نا۔ شدت پسندی کم کرنی پڑے گی۔ چند صاحب پہلے تو آ جاتے ہیں، آج آپ کے ٹویٹر کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، آپ نے جو ٹویٹس کیے ان کے اوپر بڑا آپ سے میں نہیں، آپ پہلے آ جائیں، پولیٹیکل ورکر آپ کو بڑا مطلب ہے اس پہ بے چینی، آپ پہلے نہیں، کیونکہ میں اس کو خود وضاحت کرنا چاہوں گا اس کے لیے۔ وہ آرمی چیف کے ایک بیان سے ریلیٹڈ بات ہے۔ نہیں، میں نے ویسے آرمی چیف کا بیان نہیں سنا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کراچی گئے، جو نیول اکیڈمی ہے وہاں پر پاسنگ آؤٹ سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت اور دہشت گردی پر، آصم منیر صاحب، جنرل آصم منیر صاحب کہتے ہیں کہ معیشت اور دہشت گردی پر قومی اتفاق رائے درکار ہے۔ اس کی جو خبر جاری کی ہے اس میں یہ کہا ہے ISPR کے مطابق کہ آرمی چیف کہتے ہیں کہ ملک انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے، معیشت اور دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، تو ٹھیک ہے نا، یہ بات اس میں کون سا حرج ہے؟
قومی اتفاق رائے اس کا مطلب قومی اتفاق رائے کا مطلب تو ذرا مجھے سمجھائیں. قومی اتفاق رائے تمام پولیٹیکل جماعتیں، تمام سٹیک ہولڈرز، 13 جماعتیں تو اسٹیبلشمنٹ حکومت میں، سمیت سب کے اوپر اتفاق ایک رائے. درجن کے قریب جماعتیں تو حکومت میں، دیکھیں ان کا تو اتفاق رائے ہے نا. دیکھیں اس وقت صوبہ دیکھیں نا، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت، پنجاب میں پی ٹی آئی، جی بی میں پی ٹی آئی، کشمیر میں پی ٹی آئی، سینٹ میں میجارٹی میں پی ٹی آئی، اب صدر پی ٹی آئی. تو اتفاق رائے میں مطلب ہے پی ٹی آئی کا بھی ہونا ضروری ہے نا، پھر اتفاق رائے ہوگا. تمام سٹیک ہولڈرز یہی ہوں گے نا. بیسکلی یہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کو بھی ساروں آن بورڈ کو لینے میں کے لیے، سمجھتا ہوں، ساری پولیٹیکل فورسز کو اور تمام سٹیک ہولڈرز، آپ کو نہیں لگتا سٹیک ہولڈرز اینڈ پولیٹیکل فورسز. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بیان ہے آرمی چیف کا، یہ آپ لوگوں کی حکومت کے اوپر بھی ایک عدم اعتماد کا اظہار ہے؟ دیکھو اس کو آپ جس پیرائے میں لینا چاہیں، آپ ایک نیک خواہشات بھی کہہ سکتے ہیں، جو تنقید سمجھتے ہیں وہ تنقید کریں گے. جو نہیں، وہ کہتے ہیں اگر معیشت اور دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق رائے، یعنی اتفاق اس میں تو کوئی شک ہی نہیں یار. فیٹ آف آپ کے سامنے ہے، نیشنل ایکشن پلان آپ کے سامنے ہے. جب بھی جو اے پی ایس والا واقعہ کے بعد اتفاق رائے ہوا تھا تو آپ اگلا آپریشن آپ کر سکے تھے نا. دیٹ آئی ایگری ود، براڈر سینس میں بالکل پھر آپ کی یہی بات بات سے ہے، ایگری کرتا ہوں. یہی بات اس کے لیکن آپ جو ٹویٹ کرتے ہیں وہ ٹویٹ جو ہے وہ مجھے تو میں ندیم افضل چند سے یہ توقع نہیں کرتا. فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ایکسپلین کر دیں کہ آپ کا اگر کہنے کا مطلب مختلف تھا جو مجھے سمجھ آئی ہے. دیکھیں میں نے ٹویٹ اس لیے کیا تھا، دو پہلو ہیں. آپ کے 2 ٹویٹس آئے. پہلے آپ نے ٹویٹ کیا، کوئی عاطف توقیر صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، آپ نے اس کو کوٹ ٹویٹ کیا. ان کا ٹویٹ تھا آڈیو لیکس نہیں، فی الحال تمام سیاسی قوتیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور طویل المدتی جمہوری اصلاحات کریں. نون لیگ، پی 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 اور عمران خان سمیت تمام سیاسی جماعتیں اور افراد یہ بات سمجھ لیں کہ ان کے علاوہ اگر کوئی راستہ بچتا ہے تو وہ خانہ جنگی ہے. خدا سیاسی رہنماؤں کو دور اندیشی عطا کرے. اس پہ آپ نے کہا کہ اقتدار کے بجائے ملک بچانے کے لیے بیٹھنا پڑے گا. شرط ہے اقتدار کی خواہش سب کو 3 سالوں کے لیے ختم کرنی پڑے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا میری رائے ہے، کوئی بھی مشکل فیصلے اس وقت کوئی اکیلی جماعت مشکل فیصلہ نہیں کر سکتی. مشکل فیصلے کیا ہیں کہ جو ادارے ٹیکس نہیں دے رہے، جو شخصیات ٹیکس نہیں دے رہی، ٹیکس ریفارم، اس ملک کو پیسہ چاہیے نا چلانے کے لیے. ٹیکس ریفارم نہیں ہو پا رہی، کہ کوئی کہتا ہے میرا ووٹ بینک نہ خراب ہو، کوئی کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ نہ ناراض ہو جائے، کوئی کہتا ہے تاجر نہ ناراض ہو جائے، کوئی کہتا ہے جوڈیشری نہ ناراض ہو جائے. یہ ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ کے کچھ اصلاحات کرنی پڑیں گی. سب سے 3 پہلے سال کا جو آپ دیکھیں 3 سال میں بتاتا ہوں. اب سی پیک ہے، نئی ٹرین جو چلنی ہے، ایم ایل 1 ہے، اسٹیل مل کا ایشو ہے، پی آئی اے کا ایشو ہے، ریلوے کا ایشو ہے، لوکل باڈیز سسٹم کا اس ملک میں سارے صوبوں میں ایک جیسا ہونا اور افیکٹو ہونا جو ڈیلیور بھی کرے، سب سے بڑی چیز ہے. اب ایسے ایشوز کے اوپر میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا پڑے گا. جو اس کا فالو اپ ٹویٹ ہے وہ سن لیں. اچھا اگلا تاثر ڈیفرنٹ آ رہا ہے. نہیں، تاثر غلط گیا ہے. اگر کسی کو یہ تاثر گیا ہے کہ میں ٹیکنوکریٹ کو سپورٹ کرتا ہوں، میں ایسی سپورٹ کبھی بھی نہیں کر سکتا. اچھا سن لیں، آپ نے کیا کہا. آپ نے کہا کہ صاف ستھرے سیاستدان ہونے چاہیے، جنہوں نے یہ عارفہ نور صاحبہ کی جو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اس وقت رومرز ہیں، اس وقت افواہیں چل رہی ہیں کہ ایک ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ رہی ہے ایک لمبے عرصے کے لیے، ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے، تاکہ وہ سخت فیصلے کر سکیں. بٹ ہو ول بی دا فیس آف دس گورنمنٹ، کہ کون اس گورنمنٹ کا چہرہ کون ہوگا، عوام کے غصے کو کون فیس کرے گا. اس پر آپ نے کہا صاف ستھرے سیاستدان ہونے چاہیے جنہوں نے الیکشن نہ لڑنا ہو تاکہ وہ اگلے الیکشن کی تیاری نہ کریں. صرف ٹیکنوکریٹ کچھ نہیں کر سکے گی. پہلے بھی ہر حکمران کی آنکھ کان ٹیکنوکریٹس ہی ہوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب قربانی دینی پڑے گی، ورنہ اس سے تاثر کیا ہے. میں بتاتا ہوں. غلام محمد سے شروع ہو جائیں، گورنر جنرل غلام محمد، سکندر مرزا، ایوب خان، یحییٰ خان، صدر غلام اسحاق خان، ضیاء الحق، معین قریشی، شوکت عزیز، اتنے ٹیکنوکریٹ گزرے ہیں جو نان پولیٹیکل لوگ تھے یا ٹیکنوکریٹ تھے. پھر منسٹر دیکھیں، بی بی پی کی حکومت آئی تو بی بی شہید کی جب حکومت آئی تو ان کو وزیر خارجہ بھی ٹیکنوکریٹ، فائنانس منسٹر بھی ٹیکنوکریٹ. ابھی بھی حفیظ شیخ صاحب پچھلی ہماری گورنمنٹ میں بھی ٹیکنوکریٹ ہی تھے. ابھی بھی دیکھیں ٹیکنوکریٹ بھی ایک ہوتا ہے پولیٹیکل جماعت سے ٹیکنوکریٹ کو نکلنا، وہ تو ٹھیک ہے. اگر کوئی پولیٹیکل جماعت کے فار ایگزامپل اسد عمر ہے، میں اس کو ٹیکنوکریٹ سمجھتا ہوں، بے شک الیکشن لڑتا ہے لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ٹیکنوکریٹ والا. اسحاق ڈار صاحب ہیں، ٹیکنوکریٹ ہیں لیکن ایک سیاسی جماعت سے آ رہے ہیں. سیاسی جماعت کا ایک ایکٹیو ورکر ہونا اور وہ ٹیکنوکریٹ بے شک کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن ایک امپورٹ کر لینا یا ایک اوپر اپنے مسلط کر لینا یا ایسا ڈھونڈ کے لانا جس کو گراؤنڈ ریالٹی کی نہیں پتا. حسین صاحب یہ مسائل آپ نے بحیثیت سیاستدان حل کرنے دیکھیں حل ہم نے کرنے ہیں. آپ سیاستدان ہیں, آپ ہلکے کی پالیٹکس کرتے ہیں, آپ عوام کو فیس کرتے ہیں, جو کام آپ کے کرنے کا ہے آپ کیوں اٹھا کے اسے کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس دیکھیں کئی معاملات میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کلاس ہم نہیں ڈیلیور کر پا رہے. کیا وجوہات ہیں اس میں, کیا رکاوٹیں ہیں؟ نظام پاکستان میں فیل اس ہو گیا. وقت نہیں فیل نہیں, ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اس کی 2 وجوہات ہیں. اس میں وجوہات ہماری جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے. اس میں ہے بیوروکریٹک ہمارا سسٹم کولیپس کر گیا ہے. کولیپس کر گیا ہے, یہ نہیں کہ ڈیلیور کر رہا, تھوڑا سلو ہے, کولیپس کر گیا میں سمجھتا ہوں. اس کے بعد آپ کا ٹیکس کا سسٹم آپ کا کولیپس ہے, سوائے رشوت بازاری کے چور بازاری کو نہیں. آپ کے جتنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جس میں پولیس ہے مین, آپ کا پراسیکیوٹر کا سسٹم ہے, آپ کا انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے, سارے کولیپس ہیں. ان میں ریفارمز کون کرے گا؟ یا تو پارلیمنٹ کو اگر آپ بے توقیر کریں گے, ایک جماعت پارلیمنٹ کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی تو پارلیمنٹ بھی کیسے فیصلے کر سکتی ہے؟ پھر پارلیمنٹ کو آپ ہر وقت انڈر پریشر رکھیں گے پارلیمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر بھی یہ چیزیں میجر ہونے والی ہیں. اس کے بغیر آپ مجھے بتائیں کیسے پارلیمانی نظام ڈیلیور کر سکے گا اور پارلیمانی نظام اس ملک کو قائم رکھ سکتا ہے. کسی کی سوچ ہے نا کہ صدارتی نظام یا کوئی اور نظام, وہ پہلے بھی تجربات بہت ہو چکے ہیں, اور وہ آپ چھوٹے صوبوں کی یا ایسے